توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتے ہیں۔ بولنے والا تو وہی بولتا ہے جو سننے والا سننا چاہتا ہو۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ عورت کی بدخلقی پہ صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ امام غزالی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ ایک اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہوتا ہے جو پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہوتا ہے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو دنیا کے جانور اور بیوقوف تو بھوکے مر جاتے۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو، اور طویل مسافت کی بنا پہ دعوت رد مت کرو۔ اگر پھل ہوں تو وہ پہلے پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہی تمہارا دشمن ہے۔ نیک عورت اسباب آخرت سے ہے، نہ کہ امور دنیا سے۔ دنیا کا طلبگار انسان سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جس قدر پیتا ہے پیاس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ظالم کی موت پہ ملول ہونا بھی ظلم میں شامل ہے۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔